السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، مگر ان تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے بڑا درجہ عطا کیا۔ انسان کو سب سے بڑا درجہ عطا کیا، اس بات کی دلیل یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ یہ انسان کے مقام اور انسان کے اہمیت اور انسان کے بلند مقام کی دلیل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اتنا اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم عطا کیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مخلوقات پر اسے فوقیت دیا ہے، اہمیت دیا ہے۔ تو انسان اگر تربیت یافتہ ہونا چاہتا ہو، علم سیکھنا چاہیے، ہدایت چاہتا ہو، علم سیکھنا چاہیے۔ انسان اگر اپنے زندگی میں اچھے اخلاق چاہتا ہو، ہدایت سیکھنا چاہیے، زندگی کے ہر معاملے کو اچھے ڈھنگ سے اگر گزارنا چاہتا ہو، علم سیکھنا چاہیے۔ دنیا میں عزت اور آخرت میں عزت چاہتا ہو، علم سیکھنا چاہیے۔ علم انسان کے لیے بہت ہی راستے کھولتا ہے، جو ہر جگہ وہ کامیاب ہو کر نکلتا ہے۔ علم ہمارے لیے ایک تلوار ہے، ہمارے لیے ایک ہتھیار ہے، جس کے ذریعے ہم ہر جگہ اپنی بات کو منوا سکتے ہیں۔ یہ علم ہمارے لیے روشنی ہے، جو ہر مشکلات کے اندھیروں سے نکل کر کے ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ یہ علم سمندر ہے، جو اس میں تیراکی سیکھ لے تو دنیا کے ہر فن میں وہ تیراکی کر سکتا ہے، وہ ہر کام سر انجام دے سکتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت کیا نازل کیا؟ سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، جبکہ قرآن میں آیت الکرسی نہیں ہے جو سب سے افضل آیت ہے، سورۃ الفاتحہ نہیں ہے جو سب سے پہلی سورت ہے، سورۃ الاخلاص نہیں ہے جو کہ ثلث القرآن کا ثواب ہے، کیا آمن الرسول سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص تحفات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتیں نازل کیا جو کہ بہت ہی اہمیت یافتہ ہے، مگر اللہ نے پہلی وحی کیوں اقرأ بسم ربک الذی خلق کہا؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے علم کے ذریعے انسان کو سب کچھ مل سکتا ہے، علم کے ذریعے انسان جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو علم سیکھیں، خاص طور پر شریعت کا علم کی میں بات کروں گا، دین اسلام کی تعلیمات کی بات کروں گا۔ آپ ضرور اسلام کے متعلق تحقیق کریں، اسلام کے بارے میں پڑھیں، جو ہماری زندگی کے لیے کئی رہنمائی، بہت سے زیادہ راستے کھلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علم حاصل کرنے والوں کو ہی متقی بندے قرار دیا، جیسا کہ کہا کہ انما یخشی من عبادہ العلماء، جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں اللہ سے وہ نہیں ڈرتے۔ واقعی بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ طاقتور ہے، اللہ عذاب دے سکتا ہے، اللہ روح نکال سکتا ہے، تو یہی بات ہمارے دماغ میں ہوگی کہ ہاں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جس کے پاس یہ علم نہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے اور یہ ہمارے لیے کچھ عذاب نہیں دے سکتے، حرکت نہیں کر سکتے، ہم کو ڈانٹ ٹپٹ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو گناہ کھل کر کرتے ہیں۔ جو بندے علم حاصل کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے متقی بندے بن جائیں۔ اچھا، انسان کی پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے، تو عبادت کیسے گزاریں، عبادت کیسے کریں، اس کے لیے بھی ہم تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کے قصے پڑھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا چاہیے، جس کے ذریعے ہم ایک زندگی، کامیاب زندگی کے اصول، کامیاب زندگی کا طریقہ، کامیاب زندگی کا ایک نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر ہم عبادت میں ہی ہم غافل رہیں تو واقعی بات ہے کہ ہر چیز میں ہم غفلت برت سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ایمان کو پختہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، صحابہ اکرام کے ایمان افروز واقعات کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارا تعلق رب سے اور قریب جڑے اور ہمارا ایمان اور تازہ ہو۔ اس کے لیے ہم سیرت پڑھنا چاہیے، صحابہ کی زندگیاں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن، جو کہ اتنی اہم کتاب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کئی قوانین، احکامات نازل کیا ہے، اس کے ہی درمیان اللہ نے کتنے قصے بیان نہیں کیا
کتنے انبیاء کے قصے موجود نہیں، بتایا جاتا ہے کہ 25 انبیاء کے قصے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں نازل کیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی دلیل ہے کہ ہم سیرت پڑھنا چاہیے، تاریخ پڑھنا چاہیے، جس کے ذریعے اپنی زندگی میں اچھائی اور برائی کا فرق کر سکتے ہیں۔ جہاں پر مشکلات پیش آتے ہیں اس کا سامنا کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، زندگی میں کب کیا کرنا چاہیے طریقہ معلوم ہوتا ہے، ایک کامیاب زندگی کے اصول کیا ہیں یہ معلوم ہوتا ہے، انسان کس سے کیسے تعلقات رکھنا چاہیے یہ معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کے قصے پڑھیں گے اور ان کے قوموں کے قصے پڑھیں گے تو کون سی قوم کون سے اچھا عمل کر کے اللہ سے قریب ہو گئی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے منو سلوہ نازل کیا، کہیں پر پھل پھلالی نازل کیا، کہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے اس کی قربانی قبول کیا، یہ اچھے کام تھے۔ اور کئی قوم ایسے ہیں جہاں پر گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی پر اللہ تبارک تعالیٰ پتھر نازل کیا، کسی کو زلزلے اور پانی میں اللہ بہا دیا، کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ چیخ کے ذریعے ہی ہلاک کر دیا۔ تو یہ چیزیں اگر ہم معلوم کرنا ہو تو تاریخ پڑھنا ہے، سیرت پڑھنا ہے کہ قوم نے کون سا ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے برباد ہو گئی اور قوم کون سا ایسا عمل کی جس کی وجہ سے کامیاب ہو گئی۔ یہ دونوں راستے اگر ہمارے سامنے ہو تو ہم قدم آگے بڑھاتے ہوئے باقاعدہ اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ قدم جو آگے بڑھ رہا ہے اچھا ہے یا برا ہے، اگر آگے بڑھ جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یہ تمام چیزیں ہم کو علم کے ذریعے، خاص طور پر علم شریعت، دین علم پڑھنے کی وجہ سے تمام چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں گے، پہلی بات تو علم گھٹ چکا ہے، پہلی بات تو سارا علم گھٹ چکا ہے۔ اگر ہم دوسری بات کریں گے تو جو دنیاوی علم جسے ہم ہزاروں کے فیس بن کر کے حاصل کرتے ہیں، ہزاروں کے پیسے خرچ کر کے دور دور پہنچ کے حاصل کرتے ہیں، وہ بھی گھٹ چکا ہے۔ اب دین اسلام جو کہ ہر کوئی اسے بہت ہی ہلکا لے رہا ہے، اسے معمولی سمجھ رہا ہے، یہ علم تو مکمل ہمارے معاشرے میں گھٹ چکا ہے۔ اچھا چلو معاشرے کی بات الگ ہے، تو اس مسلمانوں کہاں تک اس علم حاصل کر رہے ہیں، مسلمان اس علم میں کہاں تک ہیں، اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم نے تاریخ کو کتنا یاد رکھا، ہم سیرت کتنا پڑھے، قرآن کے اندر کتنا ہم غور و فکر کر رہے ہیں، ہم بنیادی تعلیمات کتنے جانتے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ آج پڑھے لکھے لوگ ہمارے نبی کا نام نہیں جانتے، پڑھے لکھے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف نہیں جانتے، پڑھے لکھے لوگ قرآن کا معنی مفہوم نہیں جانتے، تو کیسے ایسے مسلمان جنت میں جائیں گے۔ ایک ماہر سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ جو قوم اپنے تاریخ کو بھول جاتی ہے اس کا مستقبل بھی برباد ہو جاتا ہے، جو قوم اپنے تاریخ کو پیچھے گزرے ہوئے زمانے کو یاد رکھتی ہے اس کا مستقبل بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم آنے والے مستقبل سے مقابلہ کر سکیں۔ اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو واقعی بات ہے کہ ہم بھی برباد ہو سکتے ہیں۔ ہم اگر انبیاء علیہ السلام سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور شیطان سے نفرت کرنا چاہتے ہیں تو ان کی تاریخ پڑھو، ان کی سیرت پڑھو، آپ کو ضرور انبیاء کی محبت آپ کے دلوں میں پیدا ہوگی اور شیطان سے نفرت پیدا ہوگی۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی تاریخ نہیں پڑھیں گے، ان کی سیرت نہیں جانیں گے، قرآن میں غور و فکر نہیں کریں گے تو واقعی بات ہے کہ شیطان ہم اس کے وسوسے اور اس کے خواہشات کی طرف کھینچے گا، جس کی وجہ سے انبیاء سے ہماری نفرت ہوگی اور شیطان سے محبت ہوگی، جو کہ کفر کی علامت ہے۔ اور دین میں غور و فکر کرنا بھی یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ جو لوگ چاہت سے آگے بڑھتے ہیں اللہ ضرور ان کو توفیق دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے خیر کا معاملہ چاہتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دیتا ہے، اس قرآن میں غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے خیر کا معاملہ کرتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دین میں فکر کرنے، دین میں غور کرنے، دینی علم حاصل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اس وجہ سے آپ جو بھی تجارت کر رہے ہیں، آپ جہاں بھی اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ جو بھی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ قرآن لے کر غور و فکر کرنا شروع کریں، ایک آیت، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم اور ہماری زندگی میں وہ کہاں تک عمل ہے، ایک ایک آیت بھی پڑھتے جائیں، یا آپ کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا سرمایہ بن جائے گا۔
تاریخ پڑھنے سے ایک انسان کامیاب انسان بنتا ہے۔ یہ کیسے کہ ہم ایک زندگی پڑھیں گے، ان کی زندگی میں کبھی نقصان، کبھی فائدہ، کبھی انہوں نے نیچے اور کبھی ڈھلان، کبھی اوپر چڑھے، اور زندگی میں مشکلات، آسانیاں سب آتی ہیں۔ ایک کی زندگی اس طرح ہے، دوسرے کی زندگی پڑھیں گے تو ان کے بھی زندگی میں ایسا ہوگا، تیسرے لوگ کی زندگی ہم پڑھیں گے، ان کی زندگی میں ایسا ہوگا، ایک چوتھے انسان کی زندگی پڑھیں گے، ان کی زندگی میں ویسا ہوگا۔ جب یہ چار زندگیوں کو ہم ملا دیں گے، چار شخصیات کو ملا دیں گے، تو یہاں پر ہم کو ایک بہت ہی بہتر طریقہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ اس وقت کیا بچپن، اپنی جوانی، اپنے بڑھاپے میں، اور کون سے گناہ کو بچنے کے لیے کیا طریقہ، اور کون سی نیکی کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا، تمام چیزیں سمجھ میں آتے ہیں۔ تاریخ پڑھیں، قرآن میں غور و فکر کریں، دین علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو ضروری علم عطا کریں، جو کہ آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین علم حاصل کرنے اور اس کی حفاظت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔